عورت کا صبر۔ دوستو، یہ حقیقت پر مبنی ایک سچی داستان ہے۔ شادی کی پہلی رات میں نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگ اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں حق زوجیت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہوں۔ صرف اپنی والدہ اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا ہوں۔ اس نے وہ پگ میرے سر پر رکھتے ہوئے کہا، آپ جیسے بھی ہیں میرے سہاگ ہیں، میرا نصیب یہاں ہے، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس دن کے بعد اللہ کی بندی نے میرے ساتھ 30 سال گزارے، میرے گھر والوں کی ہر بات بھی برداشت کی اور بانجھ ہونے کے تانے بھی سنے، مگر میرا پردہ ضرور رکھا۔ قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک مہک نے استقبال کیا۔ یہ خوشبو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی اور نہ محسوس کی تھی۔ میں ہر جمعہ کو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا دعا مانگنے کے لیے اور وہاں سے ہی آفس چلا جاتا تھا۔ ایک عرصہ گزر گیا، مگر آج میں نے قبرستان میں ایک نئی خوشبو محسوس کی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی طرح سے بھی دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال میں والد صاحب کی قبر پر پہنچا تو چند فاصلے پر ایک نئی قبر بنی ہوئی تھی۔ تازہ پھول اور چادر سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ 2 یا 3 دن پہلے ہی یہ قبر بنی ہے۔ والد صاحب کی قبر سے فارغ ہوتے ہوئے میں نے اس قبر پر دعا مانگنے کے لیے اپنے قدم روکے۔ دعا کے بعد محسوس کیا کہ خوشبو اس قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ کنفرم کرنے کے لیے قبر کی مٹی مٹھی بھر میں لیے میں ایک دم ٹھٹک کر رہ گیا۔ قبر کی مٹی اس قدر ٹھنڈی تھی جیسے نم ہو، جبکہ مٹی بالکل خشک تھی اور کمال حد تک ٹھنڈی تھی۔ بہرحال مٹی کو میں وہیں قبر پر پھینک آیا اور ہاتھ جھاڑنے کے بعد چل پڑا۔ بھائی کی دکان کھولی، پہلے گاہک آیا، اس کا سامان دیا۔ اس نے کہا، زمان بھائی آج خوشبو تو بہت کمال کی لگائی ہے، کون سی خوشبو ہے یہ؟ تو اس نے کہا، زمان بھائی خوشبو آپ لگاتے ہو، پوچھتے ہم سے ہو؟ کون سی خوشبو؟ بہت بھلے مانس آدمی ہو آپ بھی زمان بھائی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چل پڑا۔ میں نے جب اپنا ہاتھ کو سونگھا تو وہی خوشبو میرے ہاتھ میں آ رہی تھی۔ میں اسی خوشبو کو دن بھر محسوس کرتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے باوجود میرا ہاتھ معطر رہا۔ اگلے دن ہفتے کو بھی میں نہ چاہتے ہوئے قبرستان چلا گیا۔ والد صاحب کی قبر پر دعا کرنے کے بعد اس قبر پر دعا کی اور پوچھا، کون ہے یہ؟ کس کی قبر ہے یہ جو اس قدر نیک ہے، جس کی قبر اتنی ٹھنڈی اور خوشبودار ہے؟ ایسا کون سا عمل کر دیا تھا اس نے جس کا اتنا بڑا انعام پا لیا؟ اس بات نے مجھے بے چین سا کر دیا۔ گورکن سے اس قبر کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ قبر ایک ایسی خاتون کی ہے جس کے بارے میں جان کر مجھے اور بھی حیرت ہوئی۔ عورت کو اس قدر شاندار مقام کیسے ملا؟ اگلے دن اتوار تھا۔ دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور قبرستان روانہ ہو گیا۔ قبرستان میں داخل ہوا تو میں دیکھتا کیا ہوں، اس خاتون کی قبر پر ایک باریش آدمی دعا کر رہا ہے۔ میں والد صاحب کی قبر پر دعا کرنے لگا۔ دعا کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو اپنی دعا مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا تو میں باہر کی طرف چل پڑا اور اس کو جاتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا میں نے آواز دے کر کہا، سر بات سنیں 1 منٹ پلیز۔ جی فرمائیں۔ سر میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں تو؟ جی آپ پوچھیں، کیا بات ہے؟ انتہائی محبت سے اس شخص نے جواب دیا۔ شکریہ سر، جزاک اللہ۔ میں دراصل جاننا چاہتا ہوں کہ یہ قبر کس کی ہے جس پر آپ دعا مانگ رہے تھے؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھ کو بتا دیں۔ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا۔ ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی۔ مجھے یہ دنیاوی خوشبو نہیں لگتی۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ قبر میں ایسا اس عورت نے کون سا عمل کیا تھا جو اس کی قبر اتنی ٹھنڈی اور خوشبودار ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے آہ بھری اور کہا، قبر ٹھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہو، اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی ہی ایسے کیا ہے۔ جی میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا جس کی یہ سعادت اس کو نصیب ہوئی۔ اس نے بتایا، یہ میری زوجہ کی قبر ہے۔ 30 سال ہماری رفاقت رہی۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میری بہنوں اور میری ماں کو میرا چہرہ دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ سرکاری نوکری ملتے ہی چاند سی دلہن کی تلاش کرنے لگ گئی تھی۔
यूं दिनों में लड़की की तलाश मुकम्मल हुई, शादी हुई और मेरी माँ बहनों ने अपने अरमान दिल खोल कर पूरे किए। शादी की पहली रात मैंने घूंघट उठाने से पहले अपनी पग उसके कदमों में रखते हुए साफ अल्फाज में उसको बता दिया था, मुझे माफ़ कर दो, मैं हक़ ज़ौजियत अदा करने से बिल्कुल कासिर हूँ। मेडिकली तौर पर मैं बिल्कुल अनफिट हूँ। मैंने अपनी वालदा और बहनों की खुशी की खातिर खुद गर्ज बनकर तुमसे शादी की थी। लेकिन उसने वो पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरे सुहाग हैं, मेरा नसीब हैं, मुझे अब आपके साथ ही रहना है। इस दिन के बाद इस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजारे। मेरे घर वालों की हर बात भी बर्दाश्त की, बाँझ होने के ताने भी सुने, मगर फिर भी मेरा पर्दा रखा। अल्लाह ताला कैसे उसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार ना करे, जिसने इतनी पाकबाज ज़िंदगी गुजारी हो। इस शख्स की तमाम बातें सुनकर मेरे दिल में उस औरत के लिए रश्क आने लगा, जिसने दुनिया में सब्र किया और आला मुकाम हासिल किया। आजकल के दौर में कुछ भी हासिल करना क्या मुश्किल है। औरत मर्द अगर ज़रा से भी बीमार हों तो हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर अपनी ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। थोड़ा सा फ़र्क लगने पर बीवी शोहर को खरी खरी सुना देती है। शोहर अगर बीमार हो तो किसी और से ताल्लुक़ तक इस्तवार कर लेती है। माशरा ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। सब्र का दामन हमने छोड़ दिया है। सब कुछ सिर्फ दुनिया में ही लेना चाहते हैं, आखिरत की तो कोई उम्मीद ही नहीं रखते।